آئی ڈیٹا انالیٹکس کی داغ بیل رکھی. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ سماجی تحفظ کی لسٹوں کو صاف کیا, اور آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2019 میں 8,20,000 لوگوں کو جو ہم نے لسٹوں سے نکالا تھا, اور اس کے بعد ہم ایز اے میٹر آف پریکٹس ڈیٹا انالیٹکس کو شفافیت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب آپ کی سربراہی میں اور آپ کی خاص ہدایت میں اس شفافیت کے نظام کو فروغ دے رہے ہیں, اور پاکستان میں سماجی تحفظ کے اداروں, بجٹس اور پروگرامز پر یہ جو اثر و رسوخ کی جو سیاست تھی اس کو ہم نے ختم کیا ہے آپ کی سربراہی میں اور آپ کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز میں. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ دور رس اصلاحات کی ہیں, اداروں میں دور رس اصلاحات کی ہیں, اور آج اس کی رپورٹ بھی باہر پڑی ہوئی ہے. اور یہ تمام کام ہم نے کووڈ کے ساتھ ساتھ کیے ہیں, کووڈ کے باوجود کیے ہیں. جب کرونا وبا آئی تو پورا 1 سال ہم پاکستان کی آدھی آبادی کو وفاقی حکومت کی طرف سے 12,000 روپے کی گرانٹ دینے میں مصروف تھے, دن رات مصروف تھے. اس وقت ہم صبح 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک کام کرتے تھے جب تمام پاکستان کے دفاتر بند تھے. مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بھی ہم نے اپنے پروجیکٹ ڈیلیوریبلز پہ, اپنے اہداف سے نظر نہیں ہٹائی. اور یہ تمام کام جن کا میں نے ذکر کیا ہے, چاہے وہ پروجیکٹس ہوں, چاہے وہ سروے ہوں, چاہے وہ اصلاحات ہوں, ان کی ہم نے ٹائملی کمپلیشن کی ہے. آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ احساس سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا پروگرام تو ہے ہی, اور ہم لوگوں کو بڑے پیمانے پر وفاقی حکومت کی طرف سے امداد پہنچاتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ یہ معاشرے میں کلیدی تبدیلی لانے کا بھی ایک بہت اہم پالیسی ٹول ہے. ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کا ایک بہت اہم پالیسی ٹول ہے جس کا وزیر اعظم صاحب بارہا ذکر کرتے رہتے ہیں, اور اس کی میں کچھ ایگزامپلز آپ کو دینا چاہتی ہوں. پاکستان میں 1,80,00,000 بچہ اسکول سے باہر ہے, اور کچھ اضلاع میں اس کی شرح تو بہت ہی زیادہ ہے, الارمنگلی بہت زیادہ ہے. بدین میں 82% بچے اسکول سے باہر ہیں. تو احساس تعلیمی وظائف جو ہے وہ بچوں کو اسکول میں واپس لانے کا ایک بہت اہم پالیسی ٹول ہے, ایک پروگرام ہے جو اس وقت ملک کی ہر یونین کاؤنسل میں نافذ ہے. اس کا اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل نظام ہے جو ٹیبلٹ سے چلتا ہے. ہم نے اس کے لیے ایک پورا انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے, 2,000 لوگ ہائر کیے, موٹر بائکس ہائر کیے, ہارڈ ویئر ڈپلوائے کیا. یہ پاکستان کی ہر یونین کاؤنسل میں یہ پروگرام اس وقت چل رہا ہے. اس مالی سال میں ہم نے 1 کروڑ بچے کو اس پروگرام میں انرول کرنا ہے, جس میں سے 70 لاکھ بچہ ابھی تک انرول ہو چکا ہے. دوسری مثال ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کی سٹنٹنگ کی مد میں ہے. پاکستان کی 40% بچے سٹنٹنگ کا شکار ہیں, اور کچھ اضلاع میں اس کی شرح 50% سے زیادہ ہے. اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان نے اپنی قوم کو پہلی جب انہوں نے خطاب کیا تھا تو اس میں ایک سی ٹی سکین, ایک نارمل بچے کا اور ایک سٹنٹڈ بچے کا سی ٹی سکین دکھایا تھا کہ کس طرح سٹنٹنگ کا المیہ اس ڈیجیٹل دنیا میں قوموں کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی مسئلہ بن جاتا ہے, قوموں کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اس سپیچ کے بعد, اس پالیسی بیان کے بعد ہم نے تیز رفتاری سے احساس نشو نما کی داغ بیل رکھی, 50 سینٹر کھولے, اس کی ایویلیویشن کی, بہت ہی ایکسٹراڈنریلی پازیٹیو ریزلٹس آئے, اور اب ہم اسی مالی سال میں پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں احساس نشو نما سینٹر کھول رہے ہیں. اس کی تیسری مثال جو ہے وہ یعنی کہ احساس کی براڈر سماجی اہداف کے حصول میں کردار کی جو تیسری مثال ہے وہ خواتین کی معاشی ترقی سے متعلق ہے. احساس کا جیسے کہ میں نے کہا 98% بجٹ خواتین کے ہاتھ میں جاتا ہے. ہمارا ایک 50% پلس رول ہے, چاہے وہ اسکالرشپ ہے, چاہے وہ اور بینیفٹس ہیں, وہ خواتین کو کے ہاتھ میں جاتے ہیں, اور ان کو ریگرسلی ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں لڑکیوں کا وظیفہ لڑکوں سے زیادہ ہوتا ہے.
اب میں تھوڑا راشن رعایت کی بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج ہمارے لیے دن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آج احساس راشن رعایت پر پوری طرح سے عمل درآمد ہو چکا ہے. وہ پروگرام اس وقت فیلڈ میں فعال ہے. احساس راشن رعایت وزیر اعظم کی خاص ڈائریکشن پہ پروگرام لایا گیا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ تقریباً کئی میٹنگز اس پہ انہوں نے خود چیئر کی ہیں. احساس راشن رعایت 106 ارب کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی پارٹنرشپ کا ایک پروگرام ہے جس کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ یہ حکومت کی جو سبسڈی کا نظام ہے اس کو ان ٹارگیٹڈ سے ٹارگیٹڈ اس پروگرام نے بنا دیا ہے. پچھلے 70 سالوں سے حکومتیں جب بھی سبسڈی دیتی تھیں وہ ان ٹارگیٹڈ ہوتی تھیں. جس کے پاس مرسیڈیز ہوتی تھی، جس کے پاس رینج روور ہوتی تھی، وہ بھی جا کے آٹے پہ ویسے ہی سبسڈی لے لیتے تھے، وہ بھی جا کے پیٹرول پہ ویسے ہی سبسڈی لے لیتے تھے، وہ بھی یوٹیلیٹی سٹور سے ویسے ہی جا کے رعایتی سامان لے لیتے تھے. مگر وزیر اعظم کی ہدایت تھی کہ ہم نے سبسڈی، حکومت کی جو ٹریلین سبسڈیز میں جا رہی ہیں وہ صرف ضرورت مندوں کے ہاتھ میں دینی ہے. اس کا پہلا مرحلہ یوٹیلیٹی سٹورز کی ڈیجیٹائزیشن اور یوٹیلیٹی سٹورز کا احساس کے ساتھ پارٹنرشپ تھا. وہ مرحلہ خوش اسلوبی سے اب پائے تکمیل کو پہنچا ہے، اور آج پاکستان کے 4000 یوٹیلیٹی سٹورز پر احساس کا نظام چل رہا ہے جہاں سے ٹارگیٹڈ سبسڈی لی جا سکتی ہے. اس کا دوسرا جو حصہ تھا وہ کریانہ دکانوں کا ایکو سسٹم تھا، کیونکہ پاکستان میں تقریباً کوئی 10 لاکھ کریانہ مرچنٹس ہیں، کریانہ دکانیں ہیں، کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں، جہاں پہ ایک قسم کا ہارڈ ویئر نہیں لگ سکتا تھا. وہاں ہم نے نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ ایک پوائنٹ آف سیلز ایپ ڈیزائن کی، اور یہ پوائنٹ آف سیل ایپ اب ہر جگہ ہر کریانہ دکان سے ڈاؤن لوڈ ہو کے وہاں پر سبسڈی پروسیس ہو سکتی ہے. تو اس وقت رجسٹریشن کا پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. 9.2 ملین فیملیز کو مرحلہ وار میسیجز جا رہے ہیں. کریانہ کی رجسٹریشن ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور یہ سلسلہ اب دوسرے مرحلے کی رجسٹریشن کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے. 3 چیزوں پہ حکومت سبسڈی دے رہی ہے: آٹے پہ، دالوں پر اور پکانے کے تیل پر. آٹے پہ 22 روپے فی کلو سبسڈی، دالوں پہ 55 روپے فی کلو سبسڈی، اور پکانے کے تیل پر 105 روپے فی کلو سبسڈی تیل پر یا گھی پر. احساس راشن رعایت کا 100 لائن آئٹم کا ورک پلان ہے جس کو ہم دن میں 3 دفعہ جس پہ میٹنگز کرتے ہیں. یہ کام ہم نے بہت تیزی سے اور بہت محنت سے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. ہمارے ایک پڑوسی ملک میں اس قسم کا سبسڈی کا نظام اس طرح کا پوری طرح اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل تو نہیں ہے، مگر ایک سبسڈی کا نظام 10 سال میں نیشنل لیول پہ ڈپلوائے ہوا تھا. اور ہم نے آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ اس کو تقریباً 6 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. اس پر کام مرحلہ وار لوگوں کو میسیجز جا رہے ہیں، اور لوگ جا کر یوٹیلیٹی سٹورز پر اور کریانہ دکانوں پر اپنی سبسڈی ریڈیم کر رہے ہیں، اور یہ مرحلہ وار میسیجز کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو اس کے علاوہ ہم نے احساس تحفظ کو بھی اب نیشنل لیول پہ ڈپلوائے کر دیا ہے. یہ ہم نے منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ پروگرام ڈیزائن کیا ہے تاکہ صحت سہولت پروگرام، جو کہ ہمارا حکومت کا ایک بہت ہی بڑا پروگرام ہے، اس کے پیچھے ایک دوسرا سیفٹی نیٹ ہو. تو دوبارہ جسٹ ٹو ریپیٹ مائی سیلف، احساس کے تمام پروگرام اب ڈپلوائڈ ہیں. اب ہم احساس کے ون ونڈو سینٹر جو ہیں ان کو ہر تحصیل میں کھولیں گے، اور ہمارے اس وقت جو چیلنجز ہیں ہم ان سے بڑی اچھی طرح سے اویئر ہیں. ہمارا ایک چیلنج اویئرنس کا چیلنج ہے، کیونکہ پروگرامز اب ان دا فیلڈ ہیں. اب ہم نے اویئرنس پہ، کمیونیکیشن پہ اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اپنی پوری توجہ اس کی طرف مبذول کرانی ہے پروگرام ریفائنمنٹ کے ساتھ ساتھ. نمبر 1، اور اس ضمن میں ہم اپنے تمام حکومتی ایکٹرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے. نمبر 2، ہماری جو چیلنج ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کا چیلنج ہے، کیونکہ احساس پروگرام کو فیلڈ میں لوگ ڈیلیور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں.
اس لیے لوگوں کی اور بھی زیادہ ایکسپیکٹیشنز بڑھ رہی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ مالی سال میں احساس کا جو بجٹ ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا. تیسری جو ہماری چیلنج ہے وہ پارٹیسپیشن کا چیلنج ہے، کیونکہ خصوصاً احساس راشن رعایت میں سندھ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا اور بلوچستان بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا، اور اس پروونس کے جو لوگ ہیں اس سبسڈی سے محروم نہ رہ جائیں. وہاں صرف کیونکہ وہاں صرف فیڈرل لیول سبسڈی 1000 میں سے 350 روپے جاتی ہے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں، لوگوں کے مفاد میں، عوام کی فلاح و بہبود کے پیش نظر اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں. انشاءاللہ اگلے 18 ماہ ہم اپنے احساس ون ونڈو سینٹرز کو بتدریج تحصیلوں میں کھولتے جائیں گے. ہمیں وزیر اعظم صاحب نے ایک اسپیشل اسائنمنٹ بھی دی ہوئی ہے احساس سے ہٹ کے، اور وہ اسپیشل اسائنمنٹ ماڈل پناہ گاہوں کی تعمیر ہے. ماڈل پناہ گاہوں کی تعمیر بھی ہمارے احساس پروگرام کے ساتھ ساتھ ہائی پرائیورٹی پہ چلے گی، اور ہمارے ون ونڈو سینٹر ماڈل پناہ گاہوں میں بھی بنیں گے. اور انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارا کام جاری اور ساری رہے گا. آپ سب کا آج اس تقریب میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. معاون خصوصی سینیٹر ثانیہ نشتر احساس رعایت راشن اسکیم کے اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. گیو اویز ہیں عدیلہ بلال احساس کفالت پروگرام، اور جی نگینہ احساس تعلیمی وظائف، اور مس تہمینہ احساس نشو و نما، مس عابدہ عظیم احساس جو راشن رعایت ہے. تو سب سے پہلے تشریف لائیں گی عدیلہ بلال احساس کفالت. وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے یہ وصول کریں گی، اور یہاں پر وزیر اعظم آفس میں ہونے والی تقریب میں یہ سب ہمارے مہمان ہمارے وی آئی پیز ہیں. نگینہ بھی تشریف لا رہی ہیں، اور وہ تعلیمی وظائف پروگرام میں انہوں نے اپلائی کیا اور یہ حاصل کیا، اور تہمینہ احساس نشو و نما، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ یہاں پر موجود. عابدہ عظیم تشریف لا رہی ہیں، عابدہ عظیم صاحبہ احساس راشن رعایت، اور آگے تو اب وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں. میں سب سے پہلے ڈاکٹر ثانیہ نشتر بہت آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. جس جذبے سے، جس محنت سے آپ نے سارے احساس کے پروگرامز کو ڈیولپ کیا، یہ کبھی بھی صرف کوئی نوکری پیشہ انسان نہیں کر سکتا. یہ وہ انسان کر سکتا ہے جس میں انسانیت کا درد ہو، اور جس میں اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا انسان ہو. کیونکہ اللہ نے انسان کو جو اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہ کہ وہ جو انسان انسانیت کے لیے کیا کرتا ہے. ہمارا جو سارا آخرت میں جو فیصلہ ہوگا کہ ہمیں اللہ کدھر بھیجے گا، جو مالک یوم الدین ہے، جو انسان کا فیصلہ کرے گا، وہ صرف ایک چیز پہ اور چیزوں پہ بھی کرے گا، لیکن سب سے زیادہ وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جتنا اللہ نے دیا تھا اس سے آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا. تو ثانیہ، یہ آپ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جس محنت سے آپ نے اور آپ کی ساری ٹیم نے. میں نے دیکھا کہ آپ کی ٹیم میں بھی وہی جذبہ تھا کہ ہم نے
یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ میں پروگرام لے کے آئے ہیں، اور یہ ہمارا وہ جو روڈ میپ ہے ہمارا مدینہ کی ریاست کی طرف، اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم صرف ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ ہم اس راستے پہ لگتے ہیں، کامیابی تو اللہ دیتا ہے، راستے پہ ہم لگتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک انسانیت کا نظام لے کے آتے ہیں۔ انسانیت کا نظام کا مطلب کہ وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے ان کو اوپر لے کے آتے ہیں۔ یہ مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ انہوں نے، جب پیسے بھی نہیں تھے، وہاں غربت بھی تھی، لیکن انہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی بیت المال میں پیسہ آئے گا وہ حکومت کے خرچے پورے کر کے وہ سارے نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے پیسہ خرچ ہوگا۔ اور پھر دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ پھر ایک ریاست اس کے اوپر جو کھڑی ہوئی، کئی 100 سالوں تک انہوں نے دنیا کی امامت کی۔ تو ہم اگر پاکستان وہ اتنا بڑا خواب تھا ادھر نہ پہنچ سکے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم اس سفر پہ نہیں نکلے جس کے اوپر اللہ کا حکم ہے کہ مدینہ کی ریاست کا مطلب یہ تو قانون کی بالادستی، وہ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے مافیاز کے خلاف، ان کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، اور دوسرا کہ کیسے آپ نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے۔ اب اس ساتھ کے اندر سب سے پہلے کہ جو سب سے مجبور لوگ ہیں ان کو ہم نے پیسے پہنچانے تھے، اور ہم نے تب پیسے پہنچائے جب کرونا کی وبا دنیا میں تباہی لے کے آئی ہوئی تھی، کیونکہ لاک ڈاؤنز لگائے۔ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ کہ سارا کاروبار بند ہو گیا۔ جب کاروبار بند ہوا تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ سارے دنیا میں غریب طبقے کو، پاکستان میں نہیں، امریکہ جیسے جگہ پہ بھی جو امیر ترین دنیا کا ملک ہے، وہاں بھی سب سے زیادہ تکلیف غریبوں کو ہوئی، دہاڑی دار کو، جو پیسے محنت کرتا تھا، پیسے کماتا تھا دن میں، اور اپنے بچوں کو پیسے پیٹ پالتا تھا۔ وہ سارا جب ایک دم لاک ڈاؤن ہوا تو وہ تو بچارے ایک دم ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ تو تب ہم نے یہ جو احساس کا جو ڈسٹریبیوشن کی، بالکل ٹھیک کہا گیا، یہ فیصل نے بھی بتایا کہ ورلڈ بینک نے ایکنالج کیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کا جو پروگرام احساس کا تھا وہ دنیا میں ٹاپ یا 3 یا 4 پروگرامز کے اندر مانا گیا۔ تو اس میں آپ کو بہت پھر سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے وہ ان کو پیسے پہنچائے، جس سے جب اکانومسٹ کی سروے تھی نارمل سی انڈیکس، مطلب یہ کہ کون سا ملک سب سے پہلے اس نے اپنے معیشت کو بھی سنبھال لیا اور اپنے لوگوں کو کرونا کی وبا سے بھی بچا لیا، اس ٹاپ 3 ملکوں میں پاکستان تھا، اور اس کی ایک وجہ آپ کا احساس کا پروگرام تھا۔ دوسری چیز کہ دیکھیں، ہم 98% احساس کا پروگرام عورتوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، پیسہ جاتا ہے ان کے ہاتھ میں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ میں یہاں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی خواتین کے حقوق اور خواتین کے حقوق کی بڑی باتیں سنتا ہوں، لیکن جب تک ہم اپنی خواتین کو، بچیوں کو پڑھائیں گے نہیں، جب تک گھر میں جو ماں ہے اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیں گے تاکہ وہ بچوں کو بھی پال سکے، وہ پھر پڑھا بھی سکے، تو ملک تو آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ خواتین کے کوئی حقوق آ سکتے ہیں۔ تعلیم سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ جب آپ عورت کو تعلیم دے دیتے ہیں، وہ اپنا سارا خاندان اٹھا لیتی ہے، وہ ان کی صحت کا بھی دھیان سکتی ہے، ان کو پڑھا بھی سکتی ہے گھر پہ۔ میرا جو سب سے بڑا، میں جو اپنی اگر کسی کا شکریہ ادا کروں اپنی زندگی کا، کہ جس کی سب سے زیادہ محنت میرے پہ تھی، وہ میری والدہ کی تھی، اور میری والدہ کی اس لیے تھی، وہ پڑھی لکھی تھی۔ تو میں تو کھیلنے کا، مجھے تو بچپن سے شوق تھا، تو میں تو پڑھتا ہی نہ اگر میری والدہ مجھے بٹھا کے پڑھاتی نہ۔ تو جب ایک
ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ سارا اپنے گھر کو اٹھا دیتی ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارا 98% پیسہ ہے احساس کا، یہ ہم نے عورتوں کے ہاتھ میں دیا ہے. اور پھر یہ جو ہم نے بچے جو اسکول سے باہر ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ ہمیں اتنی زیادہ تعداد میں ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جاتے. تو اس کے لیے بھی احساس کا یہ بہت زبردست پروگرام ہے. اسٹائپنڈ دیتے ہیں اور لڑکیوں کو زیادہ اسٹائپنڈ دیتے ہیں کہ زیادہ ضروری ہے کہ لڑکیاں اسکول میں جائیں ہماری. پھر اسکالرشپ میں بھی اکثریت لڑکیوں کی ہے اسکالرشپ ان کو ملتی ہے، کیونکہ ہم سب کو احساس ہے کہ جب تک ہم اپنی خواتین میں انویسٹ نہیں کریں گے یہ ملک اوپر نہیں آ سکتا. تو یہ بھی ایک یہ ہمارا دوسرا. اور پھر تیسرا سٹنٹنگ میں پھر سے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ جب ایک بچے کو پہلے اپنی زندگی کے 3 سال میں خوراک پوری نہیں ملتی، اس کا نہ قد پورا پہنچتا ہے اور نہ اس کی جو برین ہے وہ پوری طرح بڑی ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بچے کو آپ پہلے سے زندگی کے ریس میں پیچھے چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ ہم اس کو خوراک نہیں پوری دے سکتے. اور یہ کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. ابھی بھی ہمارا یہ پروگرام اب پہلے پائلٹ پروجیکٹ کیا گیا اور اب ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ شروع ہوگا. اس کے اندر پیسہ بڑا چاہیے. ہم انشاءاللہ میں آپ کو سب کو یہ میری اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ جیسے جیسے آپ ہمیں ٹیکس دیتے رہیں گے اور ہماری ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ٹیکس ہے پاکستان میں اس وقت. یہ ٹیکس نہ ہوتا تو نہ میں تیل اور ڈیزل اور بجلی میں چھوٹ نہ دے سکتا لوگوں کو. جو ہم نے 10 روپے تیل اور ڈیزل کم کیا اور ہم نے جو بجلی 5 روپے یونٹ کم کیا، یہ صرف اس لیے کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے. تو جس طرح مدینہ کی ریاست میں جب بھی پیسہ آتا تھا بیت المال میں تو وہ اسٹیٹ کی ضروریات پوری کر وہ سارا نچلے طبقے کو چلا جاتا تھا. یہ وہ ماڈل تھا. ہماری بھی پوری کوشش ہوگی کہ جیسے جیسے ہمارا ٹیکس بڑھے پورا زور لگے گا کہ ہم نچلے طبقے کو اوپر لے کے جائیں، جس میں یہ دونوں چیزیں ہیں. یہ سٹنٹنگ کے اوپر بھی ہم، اور یہ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم بچوں کو، ماں کو پوری خوراک ملے، بچے کو خوراک ملے تاکہ وہ زندگی کے ریس میں پیچھے نہ رہ جائے سٹنٹنگ کی وجہ سے. اور یہ ساری ڈسٹرکٹ میں جائے گا اور پھر جیسے جیسے پیسہ آتا جائے اس کے اوپر ہم اور پیسہ خرچ کریں گے. اور پھر یہ جو آج اصل میں ہماری پوری تیاری سے اب لانچ کر رہے ہیں احساس راشن، وہ اس لیے کہ دنیا میں مہنگائی کی لہر آ گئی. یہ میں آپ سب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں ہے. پاکستان بلکہ دنیا میں ابھی بھی سستا ترین ملک ہے. ہماری جو آج ڈیزل اور پٹرول ہے وہ دبئی سے، یو اے ای سے سستا بک رہا ہے. ان کا اپنا زمین سے تیل نکلتا ہے، اس سے سستا آج ہم پاکستان میں ڈیزل اور پٹرول دے رہے ہیں. سارے بر صغیر میں سب سے سستا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. کیونکہ جب ڈیزل اور پٹرول مہنگا ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، اس سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو ہم نے وہ مہنگائی روکنے کے لیے یہ بہت بڑی سبسڈی دی ہے. اور اب یہ جو احساس راشن ہے ہمارا، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ 2 کروڑ خاندان کو ہم یہ دیں گے کہ احساس راشن سے وہ کریانہ سٹور میں جا کے، یوٹیلیٹی سٹورز پر جا کے 30% آٹا، گھی اور دالوں کے اوپر وہ ڈسکاؤنٹ لے لیں، یعنی 30% کم پہ ان کو ملیں گی اگر وہ یہ ہماری احساس راشن کے اندر رجسٹرڈ ہیں، جو کہ 2 کروڑ خاندان ہیں. یہ بھی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر یہ جو بوجھ مہنگائی کا ہے وہ لوگوں کے اوپر ہم کم کریں. اور پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پاس ٹیکس بڑھتی جائے گی، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اور مدد کریں اس طبقے کی جو اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں ہے. اور پھر جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے، یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کہ ہر خاندان کو، اور یہ جو صوبے تحریک انصاف کے ساتھ ہے، سوائے سندھ میں ہر خاندان کو انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک ہر پاکستان کے خاندان کو ہیلتھ کارڈ ملے گا، جو کہ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے
غریب گھرانوں کے اندر کئی دفعہ بیماری ہوتی ہے، بچے بیمار یا ماں باپ بیمار، تو صرف اس لیے علاج نہیں کروا سکتے کہ گھر میں پیسہ نہیں ہے۔ اب اس سے یہ جو احساس، یہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے، یہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے ایک پاکستان کا غریب خاندان اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ اس کا مطلب کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا سکتے ہیں، جہاں آج تک ایک غریب گھرانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے۔ مجھے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے کوئی مہینہ پہلے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو نے ٹیلی فون کیا اور کہا مبارک کو پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہم نے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا سب سے بڑا انیشیٹو ہے، اور یہ آپ کو، کیونکہ میں تو ساری دنیا پھرا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پیسے والے ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ملتی۔ امیر ترین ملکوں کے اندر بھی ہر کسی کے پاس گورنمنٹ مفت ہیلتھ انشورنس نہیں دیتی، یعنی پیسے دینے پڑتے ہیں ہیلتھ انشورنس کے لیے، یا ہم سب کو مفت ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں۔ اور وہ اس کا مقصد آخر میں یہ ہے میرا کہ ہمارا ملک وہی مدینہ کی طرز کے اوپر ایک فلاحی ریاست بنے۔ فلاحی ریاست ایک سب سے مہذب معاشرہ، میری جو زندگی کا تجربہ ہے وہ ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے۔ میں جب اسکول میں ہی تھا تو میں جب برطانیہ گیا پہلی دفعہ، تو زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی، تو وہ مجھے کبھی میں وہ بھولا نہیں کہ کس طرح وہ انسان کی زندگی کی قدر ہے وہاں، اس کو کس طرح پروٹیکٹ کرتی ہے ایک ریاست۔ تو وہ، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو مسلمانوں کی مدینہ کی ریاست سے ساری دنیا میں پھیلی ہے فلاحی ریاست۔ پھر ہمیں پتہ چلا، ہم سمجھے کہ یہ مغرب میں ایجاد کی گئی ہے، یہ مسلمانوں نے فلاحی ریاست پہلی دفعہ شروع کیا تھا دنیا کی تاریخ میں۔ اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان دنیا میں بہت کم ملک ہیں جو کوشش بھی کر رہے ہیں فلاحی ریاست کی طرف جانے کے لیے۔ تو میں آخر میں ثانیہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو آج اپنے ملک کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا احساس رعایت راشن اسکیم کے اجرا کی تقریب سے خطاب، انسانیت کا درد رکھنے والا ہی فلاحی کام کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محروم طبقوں کی